بابا جی کے عرس کا یہ اعمال ہے جو انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تم خدا کو اللہ کے برابر سمجھ رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس سے ڈر رہے ہو، صبح صبح گاڑی نکالتے پہلے اس کے دندے میں چندہ ڈالتے ہو اور پھر کہتے ہیں بابا سہیلی سرکار بھلی کرنا، ابھی بونی نہیں ہوئی، کچھ آیا نہیں، تینوں پہلے دیتا کہ میری گڈی راہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. ڈر رہے ہو بغیر اسباب کے اگر کوئی بیڑا خراب کر سکتا ہے تو اللہ، بیڑا پار لگا سکتا ہے تو اللہ. بغیر اسباب کے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا برابر، اس کا نظیر، اس کی مثال کسی اور کو سمجھے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اب جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، نذرانے دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، کوئی بھی عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہے، جب وہ غیر کے لیے کرتا ہے تو جس کے لیے کر رہا ہے اس نے اللہ کو اور اس کو برابر کر دیا. اب وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بت ہو، مخلوقات میں سے کوئی ہو، البتہ کسی زندہ حاضر آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہمارے شیخ تھے، ان کو محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کو ایک کہنے والے نے کہا 24 گھنٹے غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی پکار، تو نہیں اپنی بیوی سے کہتا روٹی لے کے آ، یہ شرک نہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا اللہ کی قسم جب تک میری بیوی زندہ رہی اور میرے سامنے رہی میں اس سے کہتا رہا بی بی کرما والی جا روٹی لے آ. جب وہ مر کے قبر میں دفن ہو گئی میں کبھی بھی قبرستان جا کے اس کی قبر پہ کھڑا ہو کر میں نے یہ نہیں کہا پراٹھا پکا دے پھر چٹ بھاگا کے رہ جائے. میں کہوں کوئی زندہ ہو، حاضر ہو، موجود ہو، اسباب ہو، مدد کر سکتا ہے، لیکن بغیر اسباب کے غار کے اندر تین بند ہیں، پتھر آگے آ گیا ہے، اب کوئی اور مدد کشتی بھور میں پھنس گئی ہے، نہ علی پار لگا سکتا ہے نہ بلی پار لگا سکتا ہے. یہ کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ اللہ عز و جل. کسی زندہ اور حاضر سے مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن بغیر اسباب کے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، ہوگا؟ کسی نے کہا تھا جس نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی. جواب دینے والے نے کہا تھا جس نے محمد کو دیکھا بدر و عہد میں گردنیں کٹوا بیٹھی. نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. سردار اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ جن ہے 29واں پارہ ہے. قرآن اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، سنیے. قل اے نبی کہہ دو. اب نبی کے بعد کوئی اور رہ گیا پیچھے؟ کوئی ولی، کوئی شیخ، کوئی شاہ جی، کوئی رہ گیا؟ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کے طریقے پہ کوئی نہیں چلتا وہ جتنے مرضی جھنڈے لگا دے وہ ولی بن سکتا؟ اللہ سے، اللہ کا کلام رسول اللہ سے اعلان کروا رہے ہیں. سنیے. قل اے نبی کہہ دو انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں بھی جب پکارتا ہوں ایک اللہ کو پکارتا ہوں، میں بھی جب مانگتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. پہلے تو میں نے اپنی بات بتائی نا کہ جب مانگتا ہوں کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے. اور دوسری بات اے نبی اعلان کرو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک. تیسرا جملہ سنیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجیے. قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک اگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. سورۃ اعراف ہے. گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاف کھولیے.
ریشمی غلافوں سے قرآن کو نکال کے تبرک اور برکت کے لیے کمرے میں نہ سجائیے، دن میں زیادہ نہیں تو 15 منٹ اس قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے۔ جس قرآن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم بٹنی ہے، اس قرآن کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیا جائے اور طوطے کی طرح رٹا نہ مارا جائے، ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سمجھا جائے قرآن کہتا کیا ہے۔ بیڑا فرق ہو ان مولویوں کا جنہوں نے کہا 16 علوم نہیں آئیں گے تو قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ مالک کیا کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، سنیے اے نبی کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک، ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لاستكثرت من الخیر، بھلائی ساری اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ تاریخ کے اندر میرے اوپر بدلاؤ ہوا، اگر میں عالم الغیب ہوتا میں تو یہ سمجھا تھا مکے والے نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے طائف والے مان جائیں، میں تو ان کے پاس کیا تھا، مجھے پتا ہوتا وہ پتھر ماریں گے میں نہ جاتا، اور میں میرے دانت شہید ہوئے، کہنے کی چیز زبان حال سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی۔ نبی فرما رہے ہیں ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو کبھی عائشہ کی خالی سواری چلتی؟ نبی کو تو پہلے بولا جاتا کہ میری بیگم اس میں، میری بیوی اس میں، میری زوجہ محترمہ اس میں نہیں ہے۔ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری برائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ نہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک، نہ اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک، نہ علم غیب کا دعوے دار، نہ علم غیب کا مالک، اب میں ہوں کیا؟ وہ بھی قرآن بیان کرواتا ہے ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو یقین کرے۔ اس مضمون کی آیات بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارتے تھے، کسی سے فریاد نہ کرتے تھے، دشمن کا مجھ سے مقابلہ ہوتا تب بھی اللہ کے نبی کس کو پکارتے؟ بدر کا میدان 313 مقابلہ آزاد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے، اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج پورا کر دے۔ آزادی ہے، رو رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا، سر اٹھائیے۔ جب